الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ العاشر نواقض اسلام ہم پڑھ رہے تھے، آخری یعنی عاشر بولے تو 10واں، الاعراض عن دین اللہ لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به، دو ہی باتیں، اعراض کرنا دین سے۔ پہلا جملہ دیکھو، الاعراض بولے تو دین سے روگردانی کرنا، منہ موڑ لینا، یہ معنی آتا ہے۔ لا يتعلمه، اور وہ سیکھتا نہیں، ولا يعمل به، اور عمل بھی نہیں کرتا ہے، یعنی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور عمل بھی نہیں کرتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، سورہ الف لام میم سجدہ، اوپر آیت نمبر نوٹ ہے، اس پر 2ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی یعنی اپنے رب کی آیتوں کو چھوڑ دیا، یعنی اپنے رب کی آیتوں سے اعراض کر دیا، منہ موڑ لیا۔ انا من المجرمین منتقمون، یقیناً وہ مجرمین میں سے ہے اور سزا پانے والوں میں سے ہے۔ اس آیت میں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہیں؟ سزا کے مستحق ہیں۔ اب سزا کے مستحق ہیں بولے تو کافرین مجرمین ہی ہیں، اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ تو ایک بات ہمارے کو کلیئر سے اس آیت سے اور جو مضمون 10واں جو جملہ ہے، 10واں جو ناقض اسلام ہے، اس سے ہمارے کو سمجھ میں آ رہا کہ اسلام سے روگردانی کریں گے، منہ موڑیں گے، وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات؟ منہ موڑ لینا کافر ہونے کی علامت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو سنجیدہ بات ہے، میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کس کے لیے منہ موڑ رہے ہیں۔ جب بھی قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، ہمیں پیٹ پھیر کے چلے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے اگر ہے تو اللہ معاف کرے گا، یعنی سخت، اس سے بھی بڑا اہم کام ہے باہر آپ کو، قرآن اور حدیث کی باتوں سے بھی اہم کام آپ کو ہے، تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس کا جزا دینے والا، بدلہ دینے والا نہیں۔ دنیا کمانے کے لیے، صرف دوسری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے بولے تو اللہ بھی اس کا جزا دینے والا، اللہ ہی اس کی سزا اور جزا کا مالک ہے۔ اب رہی بات، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو منہ موڑنے کا یہاں جو بات جملہ بیان کیا جا رہا، ان لوگوں کے حق میں جو سب سے زیادہ شرک میں مبتلا ہے۔ کون لوگ؟ جو سب سے زیادہ، یعنی مسلمان، بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں اللہ کو جانتے بھی ہیں، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ تاغا وغیرہ ڈالتے ہیں کسی اور کو مانتے ہوئے۔ منہ موڑنے کی یہ بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے، درس صبح شام درس چلتے ہیں، اس سے منہ موڑنا چھوٹی بات ہے، مگر اس سے سب سے اہم اور بڑی بات کیا بولے تو یہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اب غیرہ بھی ہے، ہندو وغیرہ ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، یہ سب کیا مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں اللہ کے بارے میں، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے خداؤں کو بٹھاتے ہیں، اپنے اپنے لوگوں کو بٹھاتے ہیں۔ نمک ہم بھائی کیا کر سکتے؟ بولتے نہیں صاحب ہمارا ماننا ہے ان کے اوپر، ہمارا یقین کرنا ہے ان کے اوپر، ایسا بولتے ہیں۔ اور ایک خاص بات کیا بولے تو 3 جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان میں، آدمی مذاق بھی کرے دین کے تعلق سے، ہمیں اس سے پہلے سنیں، دین کے بارے میں کچھ بھی مذاق کرے، سزا ثواب کے بارے میں ہو، سزا کے بارے میں ہو، ٹھیک ہے، مذاق کرے یا سنجیدہ اور کرتے ہوئے بھی بولے واقعی اسلام میں داڑھی نہیں رکھنا، کئی کو رکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، سنجیدہ یعنی سوچ سے سمجھتے ہوئے بھی بولے، سنجیدہ بولتے ہیں اسے۔ تیسرا کیا؟ ڈر کے، اسلام کو پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا بول کو ڈر کے مارے بھی آدمی چھوڑ دے رہا، تو تینوں حالتوں میں بھی انسان کافر ہو جاتا۔ سمجھ میں بات؟ تینوں حالتوں میں، تینوں حالتوں میں بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیکھنا ہی نہیں چاہ رہا۔ اب یہاں بتایا جائے نہیں، 10واں ناقض اسلام جو ہے لا يتعلمه ولا يعمل به، عمل نہیں بھی کرتا ہے اور سیکھتا بھی نہیں۔ اب عمل کرنا والے تو سیکھنا ہے نا، جاننا ہے، ضروری ہے۔ تو یہ سیکھنا جو علم جو ہے بہت اہم ہے، علم بہت اس قدر اہمیت والی ہے علم، ایک انسان کے پاس اگر علم نہ ہو تو وہ بیکار چیزوں کو لا کر اگر سونا کہے مان لیتا ہے، علم نہیں مان لیتا نا، کروڑوں لاکھوں کے روپیے نقصان ہو جاتا ہے۔ وہی علم اگر ہے آدمی کے پاس تو کچرے کو کچرا اور سونے کو سونا بولے گا، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، وہ جانے گا۔
اسی لیے نا اللہ تعالیٰ بھی بولا جو علم رکھتے ہیں وہ لوگ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو سیکھنا بہت اہم ہے، سیکھ ہمارے پاس آ جائے تو اللہ سے ہم قریب ہوں گے، سیکھ نہ آئے تو اللہ سے دور بھاگیں گے، بھٹکار ہو جائے گی۔ اب جو لوگ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں غیر اللہ کی، وہ جاہل ہیں کیا؟ جاہل نہیں، وہ کافری اختیار کر رہے ہیں۔ جاہل جہالت کے اوپر اگر ہے آدمی تو اس کو اگر سمجھائیں گے تو اگر سمجھ میں تھوڑا تو آئے گا اسے، مگر یہ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں اڑے ہوئے ہیں اعراض کر کے، اللہ کے روگردانی سے، اللہ کے آیتوں سے روگردانی کرے ہوئے ہیں، منہ موڑ کے ہی، تو ان کو اور زیادہ سخت ضرورت ہے کہ ان کو سمجھنا ہے دین کو۔ بہرحال یہ جو آیتیں جو سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، ان تمام آیتوں میں یہی باتیں بیان کی گئیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سورہ نحل کی آیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو روگردانی کرتے ہیں، یعنی بولنے کے باوجود، بتانے کے باوجود، سمجھ میں آ جانے کے باوجود، ان کے سامنے حق ہونے کے باوجود وہ روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ حشر کے میدان میں اندھا بنا کے اٹھاتا، اندھا بنا کے اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ پوچھیں گے اے اللہ ہم دنیا میں دیکھتے تھے، تو اللہ کہے گا ہاں دیکھتے تھے، مگر ہماری نشانیوں کو دیکھ نہیں سکے تم، ہماری آیتوں کو پڑھ نہیں سکے تم، اس لیے اللہ حشر کے میدان میں اندھا اٹھائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو اللہ کی آیتیں ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنے کا شوق ہمارے دلوں میں رہنا ہے۔ سیکھنے کا شوق اگر کم ہوا، کسی ناحیے سے ہمیں منہ موڑ رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے یہ جو بڑا نازک معاملہ ہے کہ اسلام سے خارج ہو جاتے۔ سیکھنے کا جو شوق ہے وہ ختم ہو جا کر اس کی جگہ دوسرا لے لیا، دوسری چیز آ گئی، مذاق کی ہے نا، مذاق کرتے رہتے انہوں کیا بات سیکھ لیتے جاتے ہیں، ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں، کب بھی کیا کہ پڑھتے رہتے ہیں، انہوں بولتے رہے نوجوان دوست ہیں کتنا مذاق نہیں اڑاتے جو سیکھنے بیٹھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھنے بیٹھے رہتے ہیں، اور سنجیدہ بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ٹاپ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ سمجھتے ہیں، مگر کافر ہیں، کافر ہیں وہ بھی، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں، اپنے مائنڈ سے اسلام کو جوڑتے ہیں، اسلام کو بناتے ہیں۔ بیوقوفی ہے، اللہ بنا دیا کب کی، اللہ کے پاس جو دین ہے اسلام ہے، الیوم اکملت لکم، اللہ مکمل کر دیا۔ اب یہ کون ہوتے ہیں آگے بڑھ کے ٹیلنٹ دکھانے کے لیے، اپنے ٹیلنٹ، ایسا نہیں کرنا تھا۔ تو نیو بڑی کائنات جو بنایا چلا رہا اللہ تعالیٰ، اس اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے دین کے اوپر نقطہ بتاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا ہونا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نماز ایسا نہیں، ایسا پڑھنا تھا، 5 ٹائم کہیں کو 3 ٹائم کرنا تھا، 2 ٹائم کرنا تھا، سہولت ہوتی تھی، ایسا بولتے ہیں نا بہت سارے لوگ، سوچتے ہوئے بولتے ہیں وہ بھی سنجیدہ، تو اتنا غور کرتے ہیں کہ ایسا کرے تو ایسا اچھا ہوتا تھا، ایسا سمجھتے ہیں، بہت غلط بات ہے یہ بھی۔ تو بہرحال یہ خوف سے بھی، ڈر کے مارے بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، خوف کھاتے ہوئے عمل کرنا پڑتا بلکہ سیکھتے سے نہیں، تو یہ سب لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین سے شوق لگانے، دلوں کے اندر دین کو پیوست کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہمیں سنیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ کل انشاءاللہ آخری کلاس رہے گی، 1-2 نصیحتیں شیخ موصوف یہاں بیان کیے ہیں، کل سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔